السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل عشق مرشد کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ شبرا نے اپنے فادر کو اس بات پہ تو منا ہی لیا تھا کہ شاہ میر اپنے باپ کی طرح کا کرپٹ سیاستدان ہرگز نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی ماں زبیدہ سکندر کی طرح ایک بہت ہی ایماندار سیاستدان ہے۔ تو شبرا کے فادر نے بھی سوچ لیا تھا کہ شاہ میر میں واقعی ہی کوئی برائی نہیں ہے اور یہ میری بیٹی کے لیے بہترین ہمسفر رہے گا۔ پھر سلمان صاحب یہ بھی سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ شاہ میر جتنا عرصہ ہمارے گھر رہا اس نے ہمیں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ کافی جگہ پر وہ ہمارے بہت کام آیا ہے۔ لیکن مہرین جب دوبارہ داؤد علی خان سے ملے گی اور اسے پوچھے گی کہ کیا شبرا کے فادر نے شادی سے انکار کیا، تو سلیمان صاحب کہیں گے کہ کر تو دینا چاہیے تھا، کیونکہ میں نے انہیں کافی ڈرایا دھمکایا تھا، لیکن ابھی تک وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا۔ تو مہرین کہے گی کہ میں مزید انتظار کر کے کسی قسم کا کوئی رسک نہیں لے سکتی، کیونکہ اگر شبرا نے ہاں کر دی تو پھر میں شاہ میر کو کبھی بھی حاصل نہیں کر سکوں گی۔ مجھے لگتا ہے کہ اس سب کے لیے مجھے ہی کوئی پلان بنانا پڑے گا۔ داؤد علی خان مہرین سے پوچھیں گے کہ تمہارے مائنڈ میں کیا پلان چل رہا ہے؟ تو مہرین کہے گی کہ یہ سب مجھ پر چھوڑ دیں، ابھی میں آپ کے ساتھ یہ سب شیئر نہیں کر سکتی۔ تو مہرین اپنے پلان کے مطابق سلیمان صاحب کو اغوا کروا لے گی اور اس کے بعد انہیں ڈرائے دھمکائے گی کہ اگر میں آپ کو اغوا کروا سکتی ہوں تو میں کچھ بھی کر سکتی ہوں، کیونکہ میں ہارون بیگ کی بیٹی ہوں۔ ہارون بیگ کا نام سن کر تو سلیمان صاحب کو بھی ٹھنڈے پسینے آ جائیں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہارون بیگ بھی داؤد علی خان کی طرح ایک کرپٹ انسان ہے۔ مہرین جب دیکھے گی کہ ہارون بیگ کا نام سن کر سلیمان صاحب کے چہرے پر ڈر اور خوف کے آثار نظر آ رہے ہیں، تو وہ کہے گی کہ میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنی بیٹی سے کہیں کہ وہ شاہ میر سے شادی سے صاف انکار کر دے، کیونکہ شاہ میر کی بیوی تو میں ہی بنوں گی ہر صورت۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ شبرا کی رخصتی اپنے ہاتھوں سے کر کے آپ بہت خوش ہوں، لیکن مجھے اتنا تو یقین ہے کہ شبرا کا جنازہ اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر آپ کو کوئی خوشی نہیں ملے گی۔ اب اس کے بعد مہرین داؤد علی خان کو کال کر کے کہے گی کہ آپ شاہ میر کا رشتہ شبرا کے لیے لے جائیں، بلکہ بہتر تو یہی ہے کہ شاہ میر کو بھی ساتھ لے کر جائیں، کیونکہ مجھے 101% یقین ہے کہ وہاں سے انکار ہونے والا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ شاہ میر وہ انکار اپنے کانوں سے سنے، تاکہ اس کے بعد وہ اپنی کمٹمنٹ میرے ساتھ پوری کر سکے کہ شبرا کی طرف سے شادی سے انکار ہو جائے گا تو وہ میرے ساتھ شادی کر لے گا۔ اب شاہ میر کے فادر جب اسے بلا کے کہیں گے کہ شبرا کو کال کر دو، ہم اس کے گھر رشتہ لے کر آ رہے ہیں، تو شاہ میر کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہے گا، اور جب وہ یہ بات شبرا کو بتائے گا تو شبرا کو تو یقین ہی نہیں آئے گا کہ داؤد علی خان ہماری شادی کے لیے مان گئے ہیں۔ لیکن جب داؤد علی خان شاہ میر کو ساتھ لے کر شبرا کے گھر جائیں گے اور رشتے کی بات کریں گے تو سلیمان صاحب اس رشتے سے صاف انکار کر دیں گے۔ شاہ میر تو بہت حیران پریشان ہو جائے گا اس انکار پر، اور کہے گا کہ کیا میں اس انکار کی وجہ جان سکتا ہوں؟ سلیمان صاحب کہیں گے کہ میں وجہ بتانے کا پابند نہیں ہوں، بس میں اپنی بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ نہیں کر سکتا۔ شاہ میر تو بہت زیادہ افسردہ ہو جائے گا اور شبرا کا بھی رو رو کر برا حال ہو جائے گا۔ شاہ میر کی فیملی جب وہاں سے چلی جائے گی تو شبرا اپنے فادر سے پوچھے گی کہ بابا آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ تو شبرا کے فادر کہیں گے کہ میں تمہارا باپ ہوں، مجھے پتہ ہے تمہارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں، اور تمہارا رشتہ میں طے کر چکا ہوں، اس لیے اب شاہ میر کے چیپٹر کو پرماننٹ کلوز کر دو۔ شبرا جب اپنے باپ کی آنکھوں میں دیکھے گی تو بہت حیران ہوگی، کیونکہ پہلی بار اسے اپنے باپ کی آنکھوں میں ڈر اور خوف نظر آئے گا، وہ باپ جسے شبرا نے کبھی کسی سے ڈرتے ہوئے نہیں دیکھا اور ہمیشہ اصولوں پر چلتے دیکھا ہے۔ تو شبرا اس بات پر حیران ہوگی کہ بابا کی آنکھوں میں یہ ڈر اور خوف کس بات پہ ہے، جبکہ شاہ میر کے فادر تو خود چل کے آئے ہیں میرا رشتہ لینے۔ بہرحال شاہ میر تو اس کے بعد بھی ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہے، وہ شبرا سے ایک دفعہ پھر جائے گا، ملے گا اور کہے گا کہ شبرا میرے ساتھ چلو، میں نے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ شبرا کہے گی کہ شاہ میر تم نے مجھے ایک دفعہ کہا تھا کہ میں جو تمہیں کہوں گی تم وہی کرو گے۔ شاہ میر کہے گا کہ میں آج بھی اپنی بات پر قائم ہوں۔ تو شبرا کہے گی کہ میں تمہیں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ پلیز تم یہاں سے چلے جاؤ۔
شامیر کہے گا کہ ٹھیک ہے، تمہاری بات مانتے ہوئے میں ابھی تو یہاں سے جا رہا ہوں، لیکن یہ کبھی مت سمجھنا کہ میں تمہاری زندگی سے بھی اتنے آرام سے چلا جاؤں گا۔ شبرا جب شامیر کے جاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں اداسی دیکھے گی تو اس کا تو رو رو کر برا حال ہو جائے گا، اور وہ خود کو بہت بے بس محسوس کرے گی کہ ایک طرف میرا باپ ہے جو مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، اسے مجھ پر بہت مان ہے اور میں اس کا مان نہیں توڑ سکتی، اور دوسری طرف شامیر ہے جس کا مجھے پتا ہے کہ اگر میں اسے نہ ملی تو یہ مر جائے گا۔ اب ہارون بیگ جب مہرین کو پریشان دیکھے گا تو وہ غصے کے عالم میں داؤد علی خان کے پاس پہنچ جائے گا اور اسے کہے گا کہ اگر شامیر نے مہرین سے شادی سے انکار کیا تو یاد رکھنا، نہ صرف میں تمہارے سارے راز شامیر اور سب کے سامنے رکھ دوں گا، بلکہ تمہاری پارٹی کو جو میری طرف سے سپورٹ مل رہی ہے وہ سب بھی واپس لے لوں گا۔ داؤد علی خان تو ہارون بیگ کی یہ بات سن کر کافی گھبرا جائے گا اور اسے کہے گا کہ میں تو خود چاہتا ہوں کہ شامیر کی شادی مہرین سے ہو۔ یہ میں سب اس لیے نہیں چاہتا کہ مجھے پارٹی کی فکر ہے، بلکہ یقین کرو کہ میں اپنے بچوں کی خوشی کے لیے یہ سب چاہتا ہوں، اور تم مانو یا نہ مانو مجھے شامیر سے بھی زیادہ مہرین کی خوشی عزیز ہے، کیونکہ وہ مجھے شامیر سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ اس لیے پلیز تم بالکل بے فکر ہو جاؤ، کیونکہ یہ میرا تم سے وعدہ ہے کہ مہرین کی شادی شامیر کے ساتھ ہر صورت ہو کے رہے گی۔ اب شبرا کی ماں بھی اپنے شوہر سے کہے گی کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ کی تو یہی شرط تھی کہ اگر شامیر کا باپ خود چل کے شبرا کا رشتہ لینے آ جائے تو آپ شامیر اور شبرا کی شادی کر دیں گے، لیکن پھر بھی آپ نے انکار کر دیا۔ شامیر کو چھوڑیں چلیں، لیکن آپ نے تو اپنی بیٹی کی خوشی کا بھی نہیں سوچا، ایسی جگہ پر اس کی شادی کرنے جا رہے ہیں جہاں وہ بالکل بھی شادی کرنا نہیں چاہتی، لیکن وہ صرف آپ کی وجہ سے خاموش ہے کیونکہ وہ آپ کا سر جھکا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی۔ سلیمان صاحب آخرکار اپنی بیگم کو کہہ ہی دیں گے کہ تم یاد رکھو یہ بات کہ داؤد علی خان کوئی بھی کام بغیر کسی مطلب اور بغیر کسی سازش کے نہیں کرتا۔ اگر وہ یہ شو کرا رہا ہے کہ وہ شامیر کی شادی شبرا سے کرنے میں بہت خوش ہے تو اس کے پیچھے بھی اس کی بہت بڑی کوئی سازش ہے، کیونکہ اس نے تو مجھے صاف لفظوں میں کہا تھا کہ وہ میری بیٹی کی شادی کبھی بھی اپنے بیٹے سے نہیں کرے گا، اور مجھے یقین ہے کہ ہو سکتا ہے یہ شادی تو ہو جائے لیکن اس کے بعد میری بیٹی وہاں پر خوش نہیں رہے گی، اور یہ بھی پاسبل ہے کہ داؤد علی خان شبرا کو مروا ہی دے اور اس کے اوپر الزام بھی نہیں آئے گا، کیونکہ یہ وہ بندہ ہے جس نے اپنی بیوی کو بھی قتل کروا دیا، لیکن آج تک وہ کیس دبا ہوا ہے۔ حالانکہ بہت سے لوگوں کو اس بات کا شک بھی ہے کہ زبیدہ سکندر کا قتل کروانے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا شوہر داؤد علی خان ہے، لیکن اس کی ریسورسز ہی اتنی ہے کہ کوئی اس کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ تو تم خود بتاؤ کہ میری بیٹی کی خوشی زیادہ امپورٹنٹ ہے یا پھر اس کی زندگی زیادہ اہم ہے؟ شبرا اتفاق سے اپنے ماں باپ کی یہ باتیں سن لے گی تو وہ اپنے باپ سے کہے گی کہ بابا، آپ کو داؤد علی خان کا ڈر ہے لیکن مجھے شامیر کی محبت پر یقین ہے، اور مجھے پتا ہے کہ وہ کبھی میرے ساتھ کچھ بھی برا ہونے نہیں دے سکتا۔ لیکن سلیمان صاحب شبرا کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ جو سچائیاں میں جانتا ہوں بہتر ہے کہ ان پر پردہ پڑا ہی رہنے دو اور مجھے مجبور نہ کرو، کیونکہ میں تمہاری شادی شامیر سے کسی صورت بھی نہیں کر سکتا، میں مجبور ہوں۔ دوسری طرف ہارون بیگ کی دھمکیوں کے بعد داؤد علی خان بھی بہت ڈرا ہوا ہے اور اسے یہ خوف لاحق ہو چکا ہے کہ اگر ہارون بیگ نے اس راز کو عیاں کر دیا کہ زبیدہ سکندر کا قتل میں نے کروایا ہے تو اس کے بعد باقی سب لوگ تو مجھ سے نفرت کریں گے ہی، لیکن میرا بیٹا شامیر بھی میرے خلاف ہو جائے گا۔ تو ناظرین، جو ہمیں نیکسٹ ایپیسوڈ کا ٹیزر دکھایا گیا ہے اس میں تو شبرا اور شامیر دونوں دلہا دلہن بنے ہوئے دکھائے گئے ہیں اور کشتی کی سیر کرتے ایک ہیپی کپل کے طور پہ دکھائے گئے ہیں۔ اب یا تو ہو سکتا ہے کہ سلیمان صاحب مہرین کی کڈنیپنگ والی بات شبرا کو بتا دیں، اور شبرا جب یہ بات شامیر کو بتائے تو شامیر نہ صرف اپنے باپ کی اچھی خاصی انسلٹ کرے بلکہ مہرین اور اس کے فادر کو بھی بتا دے کہ ہمیں اپنی پارٹی کے لیے آپ لوگوں کی سپورٹ کی بالکل ضرورت نہیں ہے، کیونکہ شامیر سے تو اتنے لوگ محبت کرتے ہیں جو اس کی پارٹی پر انویسٹ کرنے کو بھی تیار ہیں۔
لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ یہ شادی اور یہ کشتی کی سیر شاہمیر یا شبرا کے خواب میں آ رہی ہو، تو پھر تو ہمارا دل ٹوٹ جائے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ شادی حقیقت ہے یا خواب؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھائی دیر کس بات کی ہے، چینل کو بھی جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔